سلطنت عثمانیہ تو یاد آتی ہوگی۔ فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم نے ہر اس دل کو لہو کر دیا ہے جس میں انسانیت کی ہلکی سی بھی رمق موجود ہے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، فلسطین کا پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ میں اس پرچم کو دیکھتا ہوں اور دل کو رہ رہ کر کچھ کہانیاں یاد آ جاتی ہیں، اداسی اور کرب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ قائم تھی تو القدس مسلمانوں کے پاس تھی، ہنستا بستا شہر تھا جس میں مسلمان عزت اور آبرو سے جی رہے تھے۔ ان کے بچے بھی محفوظ تھے اور ان کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی سکون سے زندگی گزار رہی تھیں۔ پھر مسلمانوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ القدس صہیونیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ باقی صرف ایک کہانی، درد اور دکھوں میں لپٹی کہانی۔ یہ کچھ زیادہ پرانے وقتوں کی بات نہیں، یہ 10 جون 1916 کی بات ہے۔ اس روز شریف مکہ حسین بن علی اور برطانیہ کے لیفٹیننٹ کرنل ہنری مکموہن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں عربوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو الثورۃ العربی الکبریٰ کا نام دیا گیا۔ جب بغاوت کا فیصلہ ہو چکا تو اگلا مرحلہ اس عرب بغاوت اور مزاحمت کا پرچم تیار کرنا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بغاوت مسلمان کر رہے تھے، لیکن اس بغاوت کا پرچم برطانوی سفارتکار تیار کر رہے تھے۔ یہ پرچم ایک برطانوی سفارتکار کرنل مارک سائکس نے تیار کیا۔ مارک سائکس صہیونیوں کے بہت قریب تھے اور جس اعلان بلفور کے نتیجے میں اسرائیل قائم کیا گیا، اس اعلان کو حقیقت بنانے میں کرنل صاحب کا بڑا کردار تھا۔ مارک سائکس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت کا جو پرچم تیار کیا، اس میں 4 رنگ شامل تھے۔ اس میں سیاہ، سفید اور سبز، یعنی 3 رنگوں کی 3 افقی پٹیاں تھیں اور ایک تکون تھی جس کا رنگ سرخ تھا۔ سیاہ رنگ عباسی سلطنت کی یادگار کے طور پر لیا گیا، سفید رنگ کو اموی سلطنت سے نسبت دی گئی اور سبز رنگ کنگ فاطمی خلافت کی یادگار کے طور پر رکھا گیا۔ تکون کا سرخ رنگ ہاشمی خاندان یعنی اشراف مکہ کی نسبت سے لیا گیا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ رنگ شریف مکہ حسین بن علی کی ممکنہ سلطنت کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر چنا گیا، جو شریف مکہ اور مکموہن معاہدے کی روشنی میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد وجود میں آنا تھا۔ پرچم بھی تیار ہو گیا، بغاوت بھی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ یروشلم کا محاصرہ کر لیا گیا۔ عثمانی افواج لڑی اور یروشلم کے اطراف میں شہید ہونے والے فوجیوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 25,000 تھی، لیکن یہ افواج بے بس ہو گئی۔ ان کی بہت ساری وجوہات تھیں، مگر ان میں سے 2 بہت نمایاں تھیں۔ پہلی وجہ عرب بغاوت تھی۔ ایک طرف برطانوی اور اس کی اتحادی افواج یروشلم پر حملہ آور تھی، دوسری جانب عرب بغاوت نے ترکوں کی سپلائی لائن کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ سلطنت عثمانیہ باہر کے دشمنوں سے تو شاید نمٹ لیتی، لیکن جب اپنے ہی اپنوں کے خلاف ہو گئے تو سلطنت عثمانیہ بے بس ہو گئی۔ دوسری وجہ ہندوستان سے گئے فوجی تھے، جو اتنی وافر تعداد میں تھے کہ اس نے اتحادی افواج کو افرادی قوت سے بے نیاز کر دیا۔ فیلڈ مارشل اچنلک نے بعد میں اعتراف کیا کہ ہندوستان کے فوجی ہمیں میسر نہ ہوتے تو ہم جنگ ہار گئے ہوتے۔ جب یروشلم میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی تو پنجاب کے پیروں کی گدیاں سرکار انگلیشیا کی فتح کا جشن منا رہے تھے۔ یہاں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان سے جانے والے صرف ہندو اور سکھ فوجی تھے تو اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے، اس کام میں مسلمان فوجی بھی پیش تھے، کیونکہ ہندوستان میں یہ فتویٰ آ چکا تھا کہ مسلم دنیا کی قیادت پر ترکوں کا کوئی حق نہیں۔
یہ حق تو شریف مکہ کا ہے۔ آج شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ جب القدس مسلمانوں سے چھن گیا اور سلطنت عثمانیہ کو یہاں شکست ہو گئی تو برطانوی فوج کا جو پہلا دستہ شہر میں داخل ہوا وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے داخل ہوا۔ 11 دسمبر 1917 کو جب یروشلم مسلمانوں سے چھن گیا اور جنرل ایلن بے ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا تو فاتحین کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ہندوستان سے تشریف لے گئے تھے اور نعرہ تکبیر بلند فرما رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو ہندوستان سے تشریف نہیں لے گئے تھے، وہیں آس پاس کے علاقوں کے عرب تھے اور السورۃ العربیہ الکبریٰ کا پرچم تھامے ہوئے تھے، وہی 4 رنگوں والا پرچم جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ جزوی تبدیلیوں کے ساتھ عرب بغاوت کا یہی پرچم آج بھی مصر، اردن، سوڈان، کویت، امارات، شام، لیبیا اور یمن کا قومی پرچم ہے۔ فلسطین کا پرچم بھی اسی پرچم کی ایک شکل ہے۔ اسی پرچم تلے خود مسلمانوں نے مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، اسی پرچم تلے خود مسلمانوں نے القدس مسلمانوں سے چھین کر برطانوی فوج کے حوالے کیا، اسی پرچم تلے خود مسلمانوں نے دشمن کو یروشلم میں گھسنے کا موقع دیا، اور آج اسی پرچم تلے مسلمان صہیونیوں کے مظالم کے خلاف بے بسی سے سراپا احتجاج ہے۔ بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تو خود کو خلیفہ قرار دے ڈالا، پورے چاؤ سے السورۃ العربیہ الکبریٰ چلانے والے شریف مکہ چند ماہ ہی حکومت کر سکے، پھر جلا وطن ہوئے اور مر گئے۔ اتفاق دیکھیے کہ عرب بغاوت کے ذریعے یروشلم سے مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے کی راہ ہموار کرنے والا یہ شخص یروشلم ہی میں دفن ہے۔ اس کی روح راتوں کو مسجد اقصیٰ کے نواح میں بھٹکتی ہو اور دیکھتی ہو کہ میرے نامہ اعمال نے مسلمانوں کو آج کیا دن دکھائے۔ ان کا اقتدار بعد میں سمٹ کر اردن تک رہ گیا۔ ان کی اولاد میں سے ایک بادشاہ سلامت ایک دن مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ کچھ عرصہ مسجد اقصیٰ ان کے زیر انتظام رہی، بعد میں اسرائیل نے یروشلم شہر پر بھی قبضہ کر لیا اور اب صرف کاغذی طور پر مسجد اقصیٰ اردن کے شاہی خاندان کے زیر انتظام ہے۔ غلطیاں یقیناً سلطنت عثمانیہ سے بھی ہوئی ہوں گی، تبھی تو بغاوت ہوئی، لیکن سلطنت عثمانیہ جیسی بھی تھی، اسرائیل جیسی شفاق نہ تھی۔ القدس کے مسلمانوں پر یوں ظلم تو نہ کرتی تھی۔ اسی بغاوت کے پرچم تلے خود مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کو اسی یروشلم میں شکست دی، اور تب سے اب تک انہیں سکھ کا ایک دن نہیں ملا۔ وہی پرچم اٹھا کر اب وہ اپنے معصوم بچوں کے لاشوں پر سوگوار کھڑے احتجاج کر رہے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم نے اسی پرچم کو اپنی ڈی پی پر لگایا تو دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ گئی۔ مسلمانوں کو کبھی کبھی سلطنت عثمانیہ کی یاد تو آتی ہو۔ اپنی مفید اور مثبت رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔